बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाइयों, दोस्तों, बहनों, बेटियों, बच्चों, आज जो हमारा मौजू है डिटॉक्सिफिकेशन हम कर रहे हैं जिस्म के तमाम अज़ा की, ऑर्गन की। तो आज जो हमारा मौजू है वो है फेफड़े, लंग्स। इंसानी जिस्म में दो फेफड़े होते हैं, दो लंग्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ बहुत सारे और वेस्टेज को बाहर निकाल देते हैं। ये इनका काम है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आजकल आलूदा दौर है, हर तरफ आलूदगी और पॉल्यूशन है, धुआं, मट्टी, गर्दो गुबार हर तरफ। इवन कि हम कमरे में बैठे हैं तो हमारे सांस के साथ बहुत सी आलूदगी अंदर जा रही है। तो इसलिए फेफड़ों को रिफ्रेश करना, डिटॉक्सीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रोज़ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी करें। तो जब हम सांस लेते हैं, अंदर खींचते हैं, तो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ बहुत सी आलूदगी, इवन के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे जिस्म में जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने कह दिया है तो आप सोचेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे। तो जब हम सिगरेट पीने वाले माहौल में बैठते हैं, अगर हम खुद सिगरेट पीते हैं, फिर तो हम एक पफ जो लेते हैं, एक कश में वो जो हम कश लेते हैं वो हमारे मुंह में जाकर, वो हमारे अंदर जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड में ही चेंज हो जाता है। और तंबाकू में निकोटीन तो होती है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो निकोटीन है, जब फेफड़ों में जाती है, क्योंकि फेफड़ों का काम है, ये एक रिफाइनरी का काम कर रहे हैं जो दिल से खून, डीऑक्सीजनेटेड खून आता है, उसको साफ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर रख के वो बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन उसमें शामिल करके दिल को भेज देते हैं। तो जब ये खून दिल को भेजते हैं तो हम अगर सिगरेट पीते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन भी दिल में चली जाती है और हमारे खून में शामिल हो जाती है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन शामिल होती है तो हमारे दिमाग में जो डोपामीन जो पैदा होता है, जो हमें खुशी फराहम करता है, जो रिलैक्स करता है, तो वो परेशान हो जाता है। वो इसको ख़त्म करने के लिए ओवर वर्किंग करता है। ओवर वर्किंग करता है तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है, वो उससे रिलेशन कायम कर लेता है सिगरेट के साथ, धुएं के साथ। तो इसीलिए जब लोग सिगरेट नहीं पीते तो फिर उनको तलब होती है और जो परेशानी होती है, तो फिर बार बार सिगरेट पे सिगरेट लगाते हैं। तो फिर उसके नतीजे में वो डोपामीन की ही असल में डिमांड होती है। तो ये ऐसे होता है। अच्छा, एक तो ये तो हो गया स्मोकर का। तो आम लोग जो है, हम तो हमारे जब भी हम सांस लेते हैं, डस्ट, मट्टी, गर्दो गुबार, धुआं हमारे फेफड़ों में जाता है। और ये ख़ास तौर पर ये जो गाड़ियों का धुआं है, ये जो इंडस्ट्रीज का धुआं है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो जाके हमारे फेफड़ों में जमती है, हमारे फेफड़ों की जो एयर सेल्स हैं उनको ब्लॉकेज करते हैं, जो कि करोड़ों की तादाद में हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू होते हैं। तो फिर हमें सांस में तंगी, फेफड़ों की सोजिश और दीगर मवाद, वहाँ पर फिर वो म्यूकस जमा होना शुरू हो जाती है, उसको दूर करने के लिए वगैरह वगैरह, सांस में तंगी, एलर्जी, दमा, ये सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनको भी ये मसाइल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वो उस वक़्त जब वो सिगरेट पीने वाले माहौल में बैठते हैं, जहाँ पर एक बंदा एक कमरे में सिगरेट पी रहा है, तो वो सिगरेट पी कर जो धुआं छोड़ रहा है, वो वहाँ पर बैठे हुए लोगों के लिए नुकसानदेह है। वो सिगरेट पीने वालों से भी ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन के अलावा ऐसे जर्म्स भी हैं, ऐसे वायरस भी हैं जो कि उसने अपने मुंह से छोड़े हैं। तो लिहाजा सिगरेट पीने वाले के पास बैठने वाला, उस माहौल में बैठने वाला सिगरेट पीने वाले से भी ज़्यादा मुतासर होता है। तो लिहाजा पहले तो मेरी ये गुजारिश है कि आप सिगरेट पिए ही ना,
اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی عادت بن گئی ہے، آپ نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ ایسی جگہ پر سگریٹ پئیں، کوئی پبلک مقام سے ہٹ جائیں، آپ کسی جنگل میں جائیں، کسی ویران جگہ پر جا کے سگریٹ پی لیں، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں، یا اپنے دفتر میں دیگر ساتھیوں کا خیال کریں۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو وہ جو باقی مسافر ہیں ان کا خیال کریں، یا دیگر جو مسافر بیٹھے ہیں یا گھر والے ہیں وہ بھی سگریٹ پینے والے کو بھائی ٹوکیں، اس کو روکیں کہ بھائی آپ نے اپنا تو نقصان کرنا ہی، ہمارا کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ خیال کریں۔ اچھا، باقی آلودگی تو جو جاتی ہے تو اور یہ جو دھواں ادھر ادھر سے ہمارے ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں جا رہا ہے، سانس کے ذریعے، اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے، پھیپھڑوں کو ریفریش کرنے کے لیے ہمیں، میرا تو خیال ہے کہ جو ہمارا آلودہ ماحول ہے کم از کم روز کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک بار کر لیا کریں۔ تو کیا کرنا ہے تاکہ آپ کے پھیپھڑے ریفریش رہیں، تازہ دم رہیں، آپ کو سانس آئے؟ تو اس کے لیے آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ آپ کو سانس آسانی سے آئے، سانس آنے کا مطلب سانس آسانی سے آئے، آپ ریفریش رہیں۔ جب آپ کو سانس آسانی سے آئے گا، آپ کی آکسیجن پوری پھیپھڑوں میں جائے گی، آپ تازہ دم رہیں گے، آپ کو سانس چڑھنے والے اور دیگر مسائل نہیں ہوں گے، آپ کی کارکردگی بہتر رہے گی، آپ کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ صحیح رہے گا، آپ کا بول چال کا انداز صحیح رہے گا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بری سوچ نہیں ہوگی۔ تو یہ سارا دارومدار، تو اس کے ساتھ جب آپ کو آکسیجن پوری ملے گی، پھیپھڑے آلودگی سے پاک ہوں گے، تو پھر دل کو بھی سہولت، دل میں کوئی آلودہ چیز نہیں جائے گی تو دل بھی پریشان نہیں ہوگا، دل بھی پریشان نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے بھی آرگنز ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے، ریفریش رہیں گے۔ تو کیا کرنا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم، اگر روز کر لیں تو کوئی حرج نہیں، آپ نے آدھا لیٹر پانی لینا ہے، پینے والا پانی آدھا لیٹر، اس میں آپ نے 50 گرام پیاز کاٹ کے ڈال دینا، پیاز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے ڈال دینے ہیں، اس میں آپ نے 10 گرام ادرک ڈال دینا ہے، تازہ ادرک، 50 گرام پیاز، 10 گرام تازہ ادرک، اور 10 گرام ہلدی چاہے آپ گنڈی کی شکل میں ڈال دیں یا پھر آپ اس کو پسی ہوئی شکل میں ڈال دیں، بس آپ اس کو ابال لیں۔ وہ جو آدھا لیٹر پانی ہے وہ اگر ہاف رہ جائے تو ٹھیک ہے، کافی ہے، بس اب اس کو آپ چھان لیں، چھان کر اس میں آپ 1 چمچ شہد کا ملا لیں یا پھر گڑ ملا لیں، دونوں چیزوں میں سے جو بھی آپ کو میسر ہو۔ تو اب اس کو آپ نیم گرم پی لیں، بس آپ نے رات کو کر لیں یا صبح کو کر لیں، نیم گرم پی لیا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ ڈیٹاکسیفائی ہوں گے، ریفریش ہوں گے۔ ایک کام اور آپ نے کرنا ہے جو کہ اگر روز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، یہ تو ہو گیا دوائی علاج، اور ایک تھوڑا سا آپ ورزش اور ایکسرسائز کے طور پر تھوڑا سا کام کر لیں کہ آپ جائیں صبح کو نماز پڑھیں، بھائی فجر کی نماز پڑھیں، ہم مسلمان ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے اور سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ بعد، یہ جو آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد کا ٹائم ہے، یہ ایسا ٹائم ہے جس میں آکسیجن جو ہوتی ہے ہوا میں سب سے زیادہ اچھی اور پیور آکسیجن ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ صبح سانس لیتی ہے تو وہ یہی ٹائم ہے، صبح سانس لینے کا مطلب کہ وہ آکسیجن زیادہ ہوتی ہے، زیادہ مہیا کی جاتی ہے انسانوں کے لیے۔ تو اس ٹائم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد تک، اس دوران اس 1 گھنٹے میں آپ جائیں کسی کھلی فضا میں جا کر چند منٹ پیدل چلیں، واک کریں، اور آپ نے وہاں پر سانس لینا، پھیپھڑوں کی ایکسرسائز کرنی ہے، باقی تو آپ چلو جو کر لیں وہ بھی بہتر ہے، لیکن پھیپھڑوں کی ایکسرسائز کیا کرنی ہے کہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا چل پھر کے وارم اپ کر لینا ہے، پھر آپ نے کھلی فضا میں، یہ نہیں کہ روڈ کے کنارے قریب سے بسیں اور ویگنیں گزر رہی ہیں، دھواں جا رہا ہے، ایسا نہیں، کسی صاف جگہ پہ جو آلودہ نہ ہو، کسی نہر کے کنارے پہ چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں، گراؤنڈ میں چلے جائیں،
جا کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سانس لینا ہے ایسے، آپ نے ایک ناک کو ایسے انگلی رکھ لینی ہے، تو دوسرے ناک سے آپ نے پورا، دوسرے نتنے سے آپ نے پورا سانس اندر کھینچنا ہے ایسے. اچھا، اس طرح آپ نے ایک دفعہ کھینچ لیا ہے نا اندر سانس، تو پھر آپ نے اس سانس کو منہ کے ذریعے نکالنا ہے. وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. آپ نے سانس کھینچنے میں جتنا ٹائم لگایا ہے، فرض کریں آپ نے 10 سیکنڈ میں سانس کو اندر کھینچا ہے، اور اتنا کھینچنا کہ آپ کے پھیپھڑے فل ہو جائیں. آپ نے دھکا لگا کے پوری ہوا ان میں بھرنی ہے، وہ فل ہو گئے تو پھر آپ نے سانس منہ کے راستے نکالنا ہے. فرض کریں آپ نے 10 سیکنڈ میں سانس اندر لیا تھا، اب آپ نے نکالنا ہے تو سلولی 20 سیکنڈ میں اس کو باہر نکالنا ہے، یا 5 سیکنڈ میں آپ اندر لے کے گئے تھے تو 10 سیکنڈ میں آپ باہر نکالیں گے. یعنی جتنی دیر آپ نے سانس اندر لینے میں لگائی تھی اس سے ڈبل ٹائم آپ نے باہر نکالنے میں لگانا ہے. تو وہ اس طرح کا نج دیکھیں. پورے پھیپھڑے خالی ہو گئے. اس طرح آپ نے پھر اب آپ نے اس نتھنے کو دبا لیا اور اس سے اندر کھینچ لیا. پورا آپ نے نکال دیا. اس طرح یہ آپ چند منٹ کر لیا کریں روز. یہ پھیپھڑوں کی بہترین ایکسرسائز ہے. آپ کے پھیپھڑے روزانہ کی بنیاد پر بھی ڈیٹاکسیفائی ہوتے رہیں گے، اور کم از کم ہفتہ 5 دن بعد وہ آپ کہوہ پی لیا کریں پیاز والا، ہلدی والا. میں نے کہا پیاز 50 گرام، ہلدی 10 گرام اور 10 گرام ادرک. اس کو آپ نے آدھا لیٹر پانی میں ابال کر چھان کر 1 چمچ شہد کا ملا کر آپ نیم گرم پی لیا کریں ہفتے 10 دن بعد. تو انشاءاللہ آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ صاف ہوتے رہیں گے، اور آپ سانس کے امراض سے، ایون آپ کے دل کے امراض سے بھی بچے رہیں گے، اور دماغی طور پر بھی فریش رہیں گے. تو میری یہ اسپیشل ریکویسٹ ہے سگریٹ پینے والوں سے، پہلے تو وہ چھوڑ ہی دیں. تو سگریٹ پینے والے اگر سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ سگریٹ پینے والے اسموکر جو ہیں وہ یہ کہوہ روزانہ پی لیا کریں. اور یہ کام کریں کہ سگریٹ جو ہے وہ سگریٹ کی ڈبیاں نہ خریدیں. 20 سگریٹ کی ڈبیاں نہ خریدیں، آدھی نہ خریدیں. جب ان کو طلب ہو 1 سگریٹ آپ دکان پہ لے کے پی لیں. وہ بس 1 سگریٹ خریدیں اور کسی سے ادھار لے کے سگریٹ نہیں پینا، مانگ کے پینا نہیں، ڈبی خریدنی نہیں. 1 سگریٹ خریدنا ہے، صبح خرید لو گے، دوپہر کو، شام کو، 3 دفعہ چلے جاؤ گے. 2-3 دن بعد آپ نے خود ہی کہنا یار چھوڑو. اور یہ 7 کہوہ اگر آپ پی رہے ہوگے تو آپ کی طلب ہی ختم ہو جائے گی. تو اس طرح آپ کے گھر والے، آپ کے ساتھی، دفتر والے سارے آپ کی وہ آلودگی سے بچ جائیں گے، معاشرہ پاک ہو جائے گا، آپ بھی صحت مند ہو جائیں گے. صحت مند معاشرہ جو ہے پاکستانی معاشرہ، اور پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. تو آپ سب لوگ صحت مند ہو جائیں، ہم صحت مند ہو جائیں تو الحمدللہ. اور کیا چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر آپ لائک کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میرے لیے دعا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.